ہارون صاحب، گزشتہ روز پروگرام مقابل میں جو آپ نے بات کی تھی کہ مسلم لیگ تو اقتدار میں آ سکتی ہے مگر شریف خاندان کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں ہوگا، تو کیا آج کی پریس کانفرنس اور ملنے والے ثبوت اور پھر ان کے بیانیے کے بعد یہ بات کہی جا سکتی کہ واقعی ایسا ہوگا یا اس کے پس پشت کچھ اور عناصر بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو دیکھیے حقائق واضح ہی ہیں، اگر وقت ہوتا تو اس کو تفصیل سے بیان کرتے۔ مسلم لیگ ہمیشہ اقتدار میں آتی رہی ہے اور ہمیشہ اقتدار میں آتی رہے گی۔ وہ مرکزی دھارے کی پارٹی ہے، جو بے وفائی کی ہے وہ شریف خاندان نے کی ہے ملک سے، اور کرپشن انہوں نے کی ہے۔ وہ مسلم لیگی سارے کرپٹ نہیں ہیں، مثلاً کیوں شاید خاقان عباسی کیوں نہیں بن سکتے، خواجہ آصف کیوں نہیں بن سکتے، سعد رفیق کیوں نہیں بن سکتے؟ خواجہ رفیق کے بیٹے ہیں جو پاکستان کے لیے ساری عمر پاکستان کے لیے زندہ رہے، جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، غربت میں زندگی بسر کی، جو خودداری کی اور غیرت کی اور حمیت کی ایک مثال تھے، تو بیٹا تو ان کے معیار پہ پورا نہیں اترتا۔ اور لوگ ہو سکتے ہیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے انہی میں سے ہو، مگر شریف خاندان نہیں آ سکتا، وہ ملک سے بے وفائی کر چکا ہے۔ اور اگر فرض کیجئے وہ آ جائے تو اسے حکومت کرنے کون دے گا؟ مطلب اسٹیبلشمنٹ تو جو کرے گی کیا عام لوگ نہیں کریں گے؟ کیا عمران خان اگر زندہ ہوا یا اس کے ورکر اگر ہوئے، ورکر تو موجود ہی ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے، وہ اگر فرض کیجئے موجود نہیں بھی ہوتا، ہر آدمی نے اللہ کے پاس جانا بھی تو ماشاءاللہ صحت مند ہے، تو یہ ورکر کہاں جائیں گے پی ٹی آئی کے؟ یہ نواز شریف کو حکومت کرنے دیں گے شریف خاندان کو، مریم نواز کو، جو نخوت اور نفرت اور بھارت نوازی کا ایک مجسمہ ہے، جو پاکستان آرمی کے خلاف بات کرتی ہے۔ آپ نے کتنے بیان دیکھے شریف کے، نواز شریف کے اور شہباز شریف کے اور مریم کے کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کی کتنی بار نشاندہی کی؟ کیونکہ زبان کھلتی ہے تو پاکستانی فوج کے خلاف کھلتی ہے۔ صحیح۔ تو وہ مسلم لیگ تو کسی وقت بھی بحال ہو سکتی ہے اگر عمران خان صاحب پرفارم نہ کر سکے، لیکن شریف خاندان نہیں ہو سکتا۔ زرداری صاحب نے اپنے معاملات بہتر کر لیے ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہا ہے کہ مقدمات سے میں نمٹ لوں گا، خود انہیں نمٹنا آتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے وہ کیسے نمٹتے ہیں، کیسے کاغذ غائب ہوتے ہیں، کیسے گواہوں کو بٹھا لیا جاتا ہے، کیسے تاخیر کی جاتی ہے، کیسے عدالتوں پر، ٹھیک ہے؟ آپ بلاول کو آزادی سے سیاست کرنے کی اجازت دیں، اس کو اجازت وہ مل چکی ہے گلگت میں، اور کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، اور وہ حکومت بنائے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ محنت بھی دیکھیے اس نے بہت کی ہے، یہ اس کا پہلا دورہ نہیں ہے، یہ 24 دن تو اس نے سخت سردی میں وہاں گزارے، وہ کراچی کے معیار سے وہاں بہت سخت شدید سردی ہے، کراچی میں تو سردی آتی ہی نہیں، چند دن کے لیے آتی ہے، چند دن کے لیے آتی ہے، اس سے پہلے بھی تو دورے کیے، سب پرانے کارکنوں کو گھروں سے نکالا۔ رہ گئی دھاندلی کی بات، میرا اندازہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ سیٹیں ہوں گی۔ دیکھیے حلقہ وار سروے کسی نے کیا نہیں ہے، اخبار نویسوں کے عمومی اندازے ہیں، جنرل اندازے ہیں، گیلپ نے عمومی سروے کیا، یہ بہت ڈائیورسٹی ہے، 6 زبانیں وہاں بولی جاتی ہیں، دشوار گزار علاقہ ہے، 14-15 لاکھ کی آبادی ہے، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ سرپرائز دے سکتی ہے، اور وہ جمعیت علماء اسلام کا اور نون لیگ اگر کوئی لوگ جیتے تو ان کے لیے کیا آپشن ہوگا اس کے سوا؟ ٹھیک ہے، سرپرائز ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہارون صاحب تیار ہیں، علینا شگری صاحبہ وہ بھی موجود ہیں، تو چونکہ ان کا تعلق بھی انہی علاقوں سے ہے تو ان سے بات کر رہے تھے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ علینا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ علینا مجھے یہ بتائے گا کہ جس طرح سے ہارون صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی ہوگی، پیپلز پارٹی سرپرائز دے سکتی ہے، مگر عوام کا عمومی رویہ ہمیں کیا دیکھنے کو وہاں پر گلگت میں مل رہا ہے کہ اس وقت کون سی پارٹی ہمیں لیڈ کرتی ہوئی نظر آئے گی کل ہونے والے انتخابی دنگل میں؟ جی السلام علیکم ہارون صاحب، السلام علیکم سروت، بہت شکریہ، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو۔ جس طرح سے ہارون صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ چونکہ بڑی محنت کرتی ہوئی دکھائی دی ہے پچھلی گزشتہ 24-25 روز سے، بلاول بھٹو بھی وہاں پر موجود ہیں، آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر موجود تھیں، اور یہ ایسا پہلی بار دیکھا جا رہا ہے کہ پارٹی قائدین جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے الیکشن سے قبل یہ کیمپین میں اس طرح جوش و خروش کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں۔ اس کے بڑے ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن اصل مقابلہ جو سمجھا جا رہا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو یہ الیکشن جو ہے وہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اگر کوئی سیٹ بیک کی صورتحال ان کو فیس کرنی پڑی تو پھر اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے اور جو وہ نیریٹو ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے وہ پھر اس کو ایز اے کارڈ بڑا یوز کر سکتے ہیں، اور پھر وہ ایک ڈرم بیٹ کریں گے کہ جی عوام نے اپنا ریفرینڈم دے دیا۔ لیکن پی ایم ایل این کو اس الیکشن سے رائٹ آف کر سکتے ہیں، اب اس کی 3-4 وجوہات ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف
کی سینٹر میں حکومت ہے. آپ جانتی ہیں کہ روایتی طور پہ بھی جو ہے وہ جس کی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ نارملی ہارتی نہیں ہے, ان کو یہ ایج حاصل ہوتا ہے, وہی گورنمنٹ فارم کرتی ہے, چاہے گلگت بلتستان کے الیکشن ہو. گزشتہ 2 الیکشنز میں بھی یہی روایت دیکھی گئی. 2009 میں پیپلز پارٹی کی سینٹر میں حکومت تھی, انہوں نے ہی قائم کی. پھر 2013 میں جب مسلم لیگ نواز آئی تو اس کے بعد انہوں نے ہی جی بی میں حکومت قائم کی, اور آزاد کشمیر میں بھی اسی قسم کا پیٹرن جو ہے وہ فالو ہوتا ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف نے بڑی لیٹ کیمپیننگ کی, لیکن بہتر ان کی کیمپیننگ ہمیں آخری کچھ دنوں میں جو ہے وہ ہوتی بھی نظر آئی تھی. وزراء بھی آپ نے دیکھا کہ موجود تھے کیمپیننگ کے دوران. پیپلز پارٹی کا ہم جس طرح سے بات کریں کہ ان کا ایک پرانا ووٹ بینک موجود ہے. بلاول نے لانگسٹ اور کہہ سکتے ہیں کہ جی اگریسو کیمپین کی, جس سے پارٹی کافی حد تک ریوائیو بھی ہوتی ہوئی نظر آئی ہے. نون لیگ کی اگر ہم پوزیشن کی بات کریں تو سربت نون لیگ جو ہے اس کو جو میں کہہ رہی ہوں کہ رائٹ آف کر سکتے ہیں یا کرنے کا, میں اس لیے بھی یہ بات بول رہی ہوں, وہ اس کا ریزن یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی جو عوام ہے وہ ایک بڑے سینسیٹیو ریجن میں جو ہے وہ بیٹھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ بڑے باشعور ہیں, وہاں کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 100% ہے, اور بڑے محب وطن لوگ ہیں. وہاں پر آپ یہ بات جو ہے سب جانتے ہیں کہ کتنی انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں, فوج کے وہ بہت قریب ہیں. تو شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے علینا کہ نون لیگ کے لیے ہم دیکھیں پوزیشن شاید اتنی فیورٹ نظر نہیں آئے گی. تھینک یو سو مچ علینا, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. صاحب علینا کی بھی گفتگو آپ نے سنی, آپ نے بھی کہا پیپلز پارٹی ہمیں سرپرائز کر سکتی ہے, مگر ایک جو چیز کہا جاتا ہے کہ صدر آصف علی زرداری جب وہ صدر تھے 2009 کے اندر جو آرڈیننس آیا اور جو گلگت کے اندر انہوں نے اس چیز کو اپلائی کروایا, تو اس میں ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے چونکہ انہیں حق رائے دہی کے لیے بھی سامنے لے کر آئے گلگت بلتستان کی عوام کو, تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کے ایج حاصل ہے پیپلز پارٹی کو اور ممکنہ طور پہ وہ سرپرائز کر سکتے ہیں. صرف یہی ایج حاصل نہیں ہے, وہاں بھٹو نے کمپین کی اور ایسی کمپین کی کہ جو لوگوں کو, بڑے بوڑھوں کو اب تک یاد ہے. انہوں نے وہاں کالے قوانین ختم کیے, انہوں نے وہاں اور بہت سی اصلاحات کی, پولیٹیکل ایجنٹ وغیرہ قبائلی علاقے کی طرح ہوتے تھے وہ ان کو کمزور کیا, بتدریج ختم کر دیا. اس کے بعد بے نظیر نے ایڈوائزری کونسل بنائی اور کسی نہ کسی قدر نمائندگی ملنے لگی, بہت یعنی اعلیٰ سطح کی تو نہیں تھی. پھر زرداری نے بھی کیا. یہ عجیب بات ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی صرف پیپلز پارٹی نے کی. اچھا, عمران خان کی شخصیت چونکہ بلاول کے مقابلے میں بہت قداور ہے, اور بلاول کی شخصیت میں وہ کشش بہرحال نہیں ہے, محنت اس نے کی, بلغت فکر کا مظاہرہ کیا, اور جو مذہبی مکاتب فکر کے نقطہ نظر سے بھی سپورٹ زیادہ ہے, اور بعض جگہ یہ اثر انداز ہوتی ہے. ویسے وہ بہت اچھے لوگ ہیں, ایک زمانے میں وہاں آگ بھڑکا کرتی تھی, اب تو بجھ گئی ہے اور امید ہے بجھی ہی رہے گی. انہیں مسئلہ ان کا کیا ہے, انہیں اختیارات ملنے چاہیے. لیٹ them govern themselves. جب وہ آپ انہیں اختیارات دے دیں گے, نہ وہ فسادی ہیں نہ وہ جھگڑالو لوگ ہیں, ویسا صبر تو کسی نے کیا ہی نہیں ہے جیسا انہوں نے کیا گیا ہے, اور جنگوں میں جیسی ان کی پرفارمنس ہے کسی کی پرفارمنس ہی نہیں ہے. وہ بہت اعلیٰ عہدوں تک نہیں پہنچے وہاں کے لوگ زیادہ بڑی تعداد میں, لیکن پہنچنے لگیں گے بتدریج. جیسے بلوچستان سے آبادی کا تناسب بھی خیر کم ہے, تو اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے تو زیادہ ترقیاتی کام ہوں گے, یہ صحیح ہے. لیکن اگر پیپلز پارٹی جیتتی ہے تو اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے, اور یہ جمہوریت کے استحکام کا ایک ذریعہ ہوگا. اس انتخابات سے ہر حال میں انشاءاللہ خیر ہی برآمد ہوگی.